بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے پہلے بی بی آمنہ نے ایک نور دیکھا جو مشرق سے مغرب تک پھیل گیا تھا اور جس سے زمین و آسمان اجاگر ہو گئے تھے۔ 3-4 سالوں کی عمر میں 2 فرشتوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سینہ مبارک چاک کر کے نور سے بھر دیا تھا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم باہر نکلتے تو ابر آپ پر سایہ کرتا اور درخت پتھر سے آواز آتی، یا نبی اللہ سلام علیکہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری نبی ہونے کی بشارت تو توریت، انجیل اور نبیوں سے لوگوں تک معلوم ہو چکی تھی اور سب کو ہی آخری نبی کا انتظار تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بچپن سے کسی نے برہنہ نہیں دیکھا۔ جب آپ گھر سے دور ہوتے اور پخانہ پیشاب کی حاجت ہوتی اور آپ کسی جگہ بیٹھ کر رفع حاجت فرماتے تو درخت اونٹ کر لیتے تھے۔ اللہ اکبر! کیا شان تھی ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ ہماری جانیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر فدا ہو۔ یہ ظہور پر نور پوری کائنات کے لیے ایک عظیم انقلاب کا آغاز تھا۔ یہی وہ مقدس ظہور تھا جس سے دریائے سا خشک ہو گیا۔ یہی مقدس ظہور تھا جس کے باعث فارس کا 1000 سال سے چلنے والا آتش گدا بجھ گیا۔ یہی وہ مقدس ظہور تھا جس پر تمام گھر نور سے بھر گیا۔ آسمان کے تارے جھک گئے۔ فاطمہ بنت عبداللہ کو گمان ہوا کہیں یہ ستارے مجھ پر نہ گر جائیں۔ یہی وہ مقدس ظہور تھا کہ بصرہ کے محل روشن ہو گئے۔ فاطمہ بنت عبداللہ فرماتی ہیں کہ میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے وقت آمنہ کے پاس موجود تھی۔ اس وقت یہ دیکھا کہ تمام گھر نور سے بھر گیا اور دیکھا کہ آسمان کے ستارے جھکے آتے ہیں، یہاں تک کہ مجھ کو یہ گمان ہوا کہ یہ ستارے مجھ پر آ گریں گے۔ ارباز بن سیار سے مروی ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ ماجدہ نے ولادت باسعادت کے وقت ایک نور دیکھا جس سے شام کے محل روشن ہو گئے۔ یمن میں ایک کاہن تھا جو کبھی باہر نہیں نکلتا تھا۔ جس دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے، گھبرا کر باہر نکلا اور کہنے لگا، اے اہل یمن، آج سے بتوں کا زمانہ ختم ہو گیا، اور جس دن آپ پیدا ہوئے اس دن بڑے بڑے بت خانوں کے بتوں میں سے آواز آ رہی تھی کہ ہمارا زمانہ ختم ہو گیا، اب نبی آخری کا زمانہ شروع ہو گیا، بتوں کے توڑنے والے کا زمانہ آ گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں سے بت ٹوٹے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیت اللہ کا طواف فرماتے۔ 360 بت کھڑے ہوئے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی اونٹنی پر طواف فرما رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ مبارک میں کمان ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم چلتے جا رہے ہیں اور بت کو اشارہ کرتے ہیں اور اشارہ فرماتے ہیں اور بت ٹوٹ کر گرتا ہے، پھر اشارہ کرتے ہیں اور بت ٹوٹ کر گرتا ہے، پھر اشارہ کرتے ہیں اور بت ٹوٹ کے گرتا ہے۔ 360 بت جو رکھے ہوئے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی انگلی کے اشارے سے ٹوٹ کر گر گئے۔ کمان ہاتھ میں تھی، کسی بت کو کمان لگائی نہیں، بس اشارہ کرتے چلے جا رہے تھے اور بت ٹوٹتے چلے جا رہے تھے کہ بتوں کے توڑنے والے کا زمانہ آ گیا۔ آج ہر مسلمان اپنے دل میں بت بنائے بیٹھا ہے، بھائی معاف کرنا، دکان کا بت، میری دکان کے بغیر میرا کام نہیں چلتا۔ ہم کہتے ہیں کہ نہیں کہتے، یہ بھی بت ہے جو اندر میں ہے۔ نوکری کا بت، نوکری کے بغیر میرا گزارا نہیں ہوتا۔ تجارت کا بت، زراعت کا بت، حکومت کا بت، کہ حکومت کے بغیر ہمارا کام نہیں چلتا، زراعت کے بغیر ہمارا کام نہیں چلتا اور پیسے کے بغیر ہمارا کام نہیں چلتا۔ ابو نعیم نے دلال میں لکھا ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ نے بیان کیا کہ جب آپ پیدا ہوئے تو فرشتہ نے آپ کو 3 بار پانی میں غوطہ دیا
پھر ایک ریشمی بٹوے کے اندر سے ایک مہر نکال کر آپ کے شانے پر لگائی، جس کی وجہ سے ایک سفید انڈے کی طرح چیز پیدا ہو گئی جو زہرا کی طرح چمکنے لگی۔ ابن ابی دنیا ابن السکن کا بیان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کی رات کو کسریٰ کے محل میں لرزہ آ گیا، یعنی زلزلہ آ گیا۔ اس کے 14 کنکر گر پڑے اور کسریٰ خوف زدہ ہو گیا، اور فارس کی جو آگ 1000 برس سے نہیں بجھی تھی وہ بجھ کر سعادت جھیل خشک ہو گئی۔ اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں آیا ہے کہ ایک یہودی مکہ میں رہتا ہے اور تجارت کرتا تھا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کی رات کو اس نے قریش سے کہا، اے گروہ قریش، آج رات اس امت کا نبی پیدا ہو گیا جس کے دونوں شانوں کے درمیان ایک نشان ہے، اور نشان میں گھوڑے کے بال کی طرح چند بالوں کی ایک قطار ہے۔ لوگ یہودی کو لے کر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ کے پاس پہنچے اور نومولود بچے کی پشت کھول کر دیکھی۔ یہودی کی جب نظر مسیح پر پڑی وہ فوراً بے ہوش ہو کر گر پڑا۔ لوگوں نے پوچھا، ارے تجھے کیا ہو گیا؟ یہودی کہنے لگا، واللہ بنی اسرائیل سے نبوت نکل گئی۔ مواہب لدنیہ میں امیزہ رہب کا قصہ ذکر کیا گیا ہے۔ مکہ والوں سے کہتا تھا، اے اہل مکہ، ان قریب تم میں ایک پیغمبر پیدا ہونے والا ہے جو سارا عرب جس کا تابع ہو جائے گا، اور عجم پر بھی اس کا اقتدار ہوگا، اور یہ زمانہ اس کی پیدائش کا ہے، اور ان کا نام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔